مجتبیٰ خامنائی کا اپنے والد کی شہادت کا بدلہ لینے کا عہد۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا آیت اللہ علی خامنائی شہید کی تدفین کے بعد پہلا پیغام جاری۔ پیغام میں کہا کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایرانی قوم کے نام اپنے تحریری پیغام میں کہا، ہم شہید سپریم لیڈر اور دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا عہد کرتے ہیں۔ یہ قوم کا مطالبہ ہے اور اسے ضرور پورا ہونا چاہیے۔ مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ انتقام کا عمل ان کی یا دیگر حکامتی زندگی تک محدود نہیں۔ شہید رہبر اعلیٰ کے قاتلوں کو اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ ایرانی عوام کی مجرم کو پرسکون موت میسر نہیں ہوگی۔ شہداء کے ناحق خون نے قوم کو نئی زندگی دی ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے تعزیتی جلوس میں کروڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ عظیم الشان اجتماعات میں شرکت کرنے والوں کے شکر گزار ہیں۔ اگر ایران مجھے قتل کرنے کی کارروائی کرے گا تو اس پر 1000 میزائل داغے جائیں گے۔ یہ میزائل فوری طور پر تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کو ہدایت کر دی ہے کہ اگر ایرانی حکومت ان کے قتل کی کوشش کرے تو ایران کے خلاف فوجی حملوں کے لیے مکمل تیاری رکھی جائے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ احکامات پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں اور امریکی فوج ایران کے تمام علاقوں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر لحاظ سے تیار، آمادہ اور مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ اس سے پہلے امریکی اخبار سے گفتگو میں ٹرمپ کا کہنا تھا، ایران سے مذاکرات کریں گے، لیکن ایرانیوں کو بتا دیا ہے اب جنگ بندی برقرار نہیں رہی۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کی درخواست کی، ان کی درخواست پر مذاکرات جاری رکھنے پر متفق ہوں۔ آبِ ہرمز کو مکمل بحال کرنے کے لیے عمان میں اہم مذاکرات۔ بات چیت میں ایران اور عمان کے نمائندوں کے ساتھ قطری حکام کی شرکت۔ امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عمان میں ہونے والے مذاکرات میں اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر شریک نہیں ہوں گے۔ ثالثوں کے ذریعے بالواسطہ مذاکرات کیے جائیں گے۔ ادھر امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں آبِ ہرمز کی وسطی گزرگاہ کو مکمل بحال کرنے کا اعلان متوقع ہے۔ امریکی میڈیا کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ایرانی حکام نے صدر ٹرمپ کے مشیروں سے غیر رسمی ملاقات میں بحری جہازوں پر فائرنگ کی غلطی کو تسلیم کیا۔ امریکی نمائندوں کو بتایا گیا یہ کارروائی سخت گیر حلقے نے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکی حکام نے مطالبہ کیا کہ ایران اس غلطی کو عوامی سطح پر تسلیم کرے اور آبِ ہرمز کو کھولنے کا اعلان کرے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کے دوست ممالک سے رابطے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ تازہ کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان بھی فون پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے ایران سمیت تمام فریقین پر تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ کہا ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں جو خطے میں امن کی کامیابیوں کو نقصان پہنچائے۔ وزیر اعظم اور امیر قطر کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف کا حالیہ حملوں کے تناظر میں قطری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا ادا۔ خطے میں امن کے لیے سفارتی روابط اور بامعنی مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکہ نے ایرانی مالیاتی نیٹ ورکس پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کے مبینہ مالی معاون علی انصاری سمیت 13 افراد اور اداروں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ ایران کے ایکسچینج ہاؤسز سمیت متعدد کمپنیاں پابندیوں کی زد میں آ گئیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے دبئی میں مقیم ایرانی بینکر اور کاروباری شخصیات پر پاسداران انقلاب کی معاونت کا الزام عائد کیا ہے۔ پابندیوں کا مقصد ایرانی قیادت کے عالمی مالیاتی نظام تک رسائی کو محدود کرنا اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذرائع منتقل کرنا ہے۔ ایران نے جنگ کے دوران ڈرونز کی پیداوار میں 3 گنا اضافہ کر دیا۔ جنگ کے عروج پر بھی ایران کی دفاعی پیداوار نہیں رکی۔ قائم مقام وزیر دفاع ماجد ابن رضا کے مطابق ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری پیداواری صلاحیت بڑھانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ جدید ٹیکنالوجی ملک کی دفاعی طاقت کا اہم ترین ستون ہے۔ ایران میں حالیہ امریکی حملوں میں 17 اموات کی تصدیق۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 8 اور 9 جولائی کو امریکی حملوں میں 17 افراد شہید جبکہ 115 زخمی ہوئے۔ وزارت صحت کے انفارمیشن سینٹر کے مطابق 6 شہروں پر 8 اور 9 جولائی کو ہونے والے امریکی حملوں میں 115 افراد زخمی ہوئے۔ آبِ ہرمز میں 3 جہازوں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد امریکہ نے بندر عباس، کشم، سریک، چابہار اور بوشہر میں مختلف اہداف پر حملے کیے۔ بلوچستان میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کو سیکیورٹی فورسز کا بھرپور جواب۔ پولیس چیک پوسٹ پر حملے کے بعد آپریشن شعبان میں مزید 21 دہشت گرد ہلاک۔ پاک فوج ایف سی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جاری آپریشن میں دہشت گردوں کی ہلاکتوں کی تعداد 64 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 102 خارجی جہنم واصل ہو چکے۔ دہشت گردوں کے خلاف فضائی اور زمینی کارروائیاں کی گئیں۔ اسلحہ، دستی بم اور موبائل فونز برآمد کر لیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کے سیاسی و انتظامی امور اور گورنر کی تقرری کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔
ذرائع کے مطابق کمیٹی گلگت میں گورنر کے عہدے پر امیدوار فائنل کرے گی۔ مسلم لیگ نے بلتستان سے ہی گورنر کا امیدوار فائنل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی میں اسحاق ڈار، امیر مقام رانا ثناء اللہ بھی شامل ہوں گے۔ سابق ارکان اسمبلی بھی بلو پاسپورٹ کے اہل ہوں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ نے بل کی منظوری دے دی۔ مجوزہ بل کے مطابق سابق رکن اسمبلی کی اہلیہ اور 28 سال سے کم عمر زیر کفالت بچے بھی بلو پاسپورٹ حاصل کر سکیں گے۔ وزیر مملکت بلائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے، انہوں نے کمیٹی میں بل کی مخالفت کی، ارکان سے کہا کہ پہلے اس پر کابینہ اور سٹیک ہولڈر سے بات کی جائے۔ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ ان کے تحفظات کے باوجود کمیٹی نے بل منظور کر لیا۔ سپریم کورٹ کا تعلیمی اداروں میں ہراساں کرنے کے خلاف سخت نظام اور قانون پر مؤثر عمل درآمد کرنے کا حکم۔ ہر تعلیمی ادارے میں قانون کے مطابق ان ہاؤس انکوائری کمیٹی کا قیام لازمی بنایا جائے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے 12 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ حکم نامے کے مطابق خاتون اساتذہ کی جنسی ہراسانی قانونی، اخلاقاً اور انسانی وقار کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ کام کی جگہ پر جنسی ہراسانی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ خواتین اساتذہ کو شکایت کے فوری اور براہ راست ازالے کے مؤثر مواقع فراہم کیے جائیں۔ عوام کو مناسب قیمت پر چینی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ چینی کی قیمتوں میں استحکام برقرار رکھنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ملک میں چینی کی دستیابی اور قیمتوں سے متعلق اجلاس، ذخائر، پیداوار اور قیمتوں کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ دوسری جانب اسحاق ڈار نے اقتصادی سفارتکاری کے فروغ پر بین الوزارتی اجلاس کی صدارت کی۔ پاکستان کی اقتصادی سفارتکاری مؤثر بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ نائب وزیر اعظم نے عالمی اور علاقائی سطح پر پاکستان کی معیشت کے فروغ کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی۔ لاہور میں 12 سالہ گھریلو ملازمہ کی پراسرار ہلاکت۔ نصیر آباد کے گھر میں کام کرنے والی 12 سالہ بچی اچانک دم توڑ گئی۔ لواحقین نے الزام لگایا کہ بچی کو تشدد کر کے ہلاک کیا گیا۔ ابتدائی معائنے میں بچی کی موت فوڈ پوائزننگ کے باعث ہوئی۔ پولیس کے مطابق بچی کے جسم پر کسی قسم کے تشدد یا زیادتی کے نشانات موجود نہیں۔ موت کی وجہ فرانسک رپورٹ میں واضح ہو جائے گی۔ ملک کے کئی شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے بعض علاقوں میں 52 ملی میٹر بارش ہوئی۔ مردان، ہری پور سمیت خیبر پختونخوا میں بادل جم کر برسے۔ پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مزید بارشوں کا امکان ہے۔ ملک کی بلند برفانی وادیوں میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ بڑھنے کا رجحان برقرار ہے، جو گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے اور سیلاب کے خدشات کا باعث بن سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج کی شام کے سرحدی علاقوں میں دراندازی۔ شامی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی 3 گاڑیاں السمدانیہ کے مضافات میں داخل ہوئیں۔ کچھ وقت کے لیے عارضی چیک پوسٹ بنا کر راہگیروں کی تلاشی لی۔ اسرائیلی فورسز نے کنتیتیرا کے دیگر علاقوں میں گھس کر ایک گودام اور گھر کی تلاشی لی۔ ادھر صہیونی فورسز کی جنوبی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی، متعدد مکانات کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اوپیک سے علیحدگی کے بعد UAE تیل کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ۔ متحدہ عرب امارات کی تیل کی پیداوار تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ہر میڈیا کے مطابق UAE نے جون میں 41 لاکھ بیرل یومیہ تیل پیدا کیا۔ 2025 میں متحدہ عرب امارات کی تیل کی پیداوار اوسطاً 35 لاکھ بیرل یومیہ تھی۔ جنوبی افریقہ کے فٹ بالر جیڈن ایڈمز 25 برس کی عمر میں چل بسے۔ لاش بستی کیپ ٹاؤن کے گھر سے ملی۔ موت کی وجہ کا تعین نہ ہو سکا۔ جیڈن ایڈمز نے ورلڈ کپ کے گروپ سٹیج کے تینوں میچز میں اپنے ملک کی رہنمائی کی تھی۔